السلام علیکم ناظرین میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے مطلب کہ 20-25 سال پہلے آدمی کو اگر خدا نخواستہ کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا تو اس کی کمپلیکیشنز کے حوالے سے ان کو ڈاکٹرز جو ہے وہ بولتے تھے جی تمہارا بائی پاس ہوگا اور لندن میں ہوگا اور یہاں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی مہربانی سے آج کل ایسی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے کہ یہاں پہ بائی پاس سے پہلے ہی ان کا علاج ہو جاتا ہے. اس کو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. اور اینجیوپلاسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب شریان میں بلاکیج آ جاتی ہے تو یہاں کے ماہر ڈاکٹر ان کو ایزلی اس کا اینجیوگرافی کر کے وہ کرتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی نامور پروفیسر موجود ہیں جو ہمیں آج یہ بتائیں گے کہ اینجیوپلاسٹی ہوتی کیسے ہے, بلاکیج کیا ہیں, اور اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس میں کیا فرق ہے, کن پیشنٹس میں اینجیوگرافی پلاسٹی ہوتی ہے, کن پیشنٹس میں بائی پاس ہوتا ہے. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب سے ہے. ندیم رضوی صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. آپ سے ہمارا 25 سال سے راستہ ہے. کئی پروگرامز آپ کے ہوتے رہتے ہیں اور عوام مستفیض ہوتی ہے, ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے. آپ آج ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بلاکیج آرٹریز بلاک کیسے ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح کھولا جا سکتا ہے. ہاں جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ گند جم جاتی ہے آپ ایک طرح سے آپ کی دل کی شریانوں میں, اور اس کے مختلف رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ موروثی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ اپنے اوپر لیتے ہیں. ان کو ٹریڈیشنل رسک فیکٹرز جو ہوتے ہیں ان میں شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, سگریٹ پینا, موٹا ہونا, یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے وہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے جس سے بلاکیجز بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ کی فیملی ہسٹری, موروثی کے جینز آپ نے کیسے انہیریٹ کی. اچھا, جو چیز حیران کن ہے وہ یہ کہ جو 50s میں پتہ چلی کہ یہ سب چیزیں 18-20 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہیں. گند جمنے, ہاں, یہ مڈل ایج کی بیماری نہیں ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ 15-20 سال کی عمر سے پڑتی ہے. آپ کی شریانوں میں گند جمنے لگتی ہے. اس کو پلاکس کہتے ہیں, فیٹی اسٹریکس. وہ پھر کچھ لوگوں میں بڑھتی ہے, کچھ لوگوں میں اتنی نہیں بڑھتی. اور 3 گروپس ہیں جن کے اندر یہ پھر علامتیں کرتی ہیں یہ بلاکیجز شریان. ایک گروپ ہے جو سائلنٹ ہوتا ہے. اس میں بلاکیج آپ کی کبھی تنگ نہیں کرے گی. امیگریشن کے لیے جاؤ, ویزا لینے جاؤ, کسی وجہ سے انشورنس کے لیے ETT وغیرہ کراؤ, تو اس میں جب دل پہ زور پڑتا ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے جو ECG پہ یا کوئی ٹیسٹ پہ پکڑی جاتی ہے. جی سر. تکلیف کوئی نہیں. تو پھر آپ کا وہ کہتے ہیں کہ جی اینجیوگرافی کرو, جو ایک ٹیسٹ ہے دیکھنے کے لیے شریان, اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے بلاکیجز ہیں, مریض بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ گروپ ہے سائلنٹ ڈیزیز. دوسرا گروپ ہے کہ جس کی یہ بلاکیجز بڑھتی رہتی ہیں زیادہ یا کم, اور کہیں نہ کہیں کسی 3 مین شریانیں ہیں دل کو جو خون پہنچاتی ہے دل کے پٹھے کو, ان میں یا ان کی شاخوں میں کبھی نہ کبھی اس گروپ میں ایک دم کلاٹ آ جاتا ہے. وہ جو بلاکیج ہے وہ پھٹ جاتی ہے, یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں اس کے اوپر ایک چادر ہے وہ پھٹتی ہے. اس کو پلاک رپچر کہتے ہیں. وہ جب گند جو وال میں تھی وہ جب خون کو ٹچ کرتی ہے جو شریانوں میں بہہ رہا ہے تو اس میں پھر آپ کے کلاٹ بنتا ہے. وہ پوری شریان کو اگر بند کر دے تو اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. تو بہت سے مریض جو ہیں, یہ سیکنڈ گروپ جو میں کہہ رہا ہوں, یہ وہ ہیں جن کو جب ایک دم سینے میں درد ہو یا تکلیف ہو, یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کے سامنے یہ نظر آتے ہیں. پھر ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے 2 یا 3 شریانوں میں. یہ تو دوسرا گروپ ہو. اور تیسرا اور آخری گروپ وہ ہے کہ جن کے اندر جب وہ تنگی شدید ہو جائے تو پھر وہ آپ کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے جس کو انجائنا کہتے ہیں, یا سانس پھولتی ہے جس کو انجائنا ایکویلنٹ کہتے ہیں. تو یہ چلنے انجائنا پین کہتے ہیں. پین کا مطلب ہے انجائنا, دل کا پین کو انجائنا. تو یہ 3 گروپس ہیں. تو یہ تو ہو گئی کہ بلاکیجز 15-20 سال سے بننی شروع ہوتی ہیں. اگر آپ خیال کریں تو رک جاتی ہیں اور کبھی کبھار ریورس بھی ہو جاتی ہیں. علاج اس کا بنیادی جو ہے وہ آپ کا دوائیاں ہیں اور لائف سٹائل ہے. تو آپ اپنے رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں, بلڈ پریشر کو, شوگر کو, کولیسٹرول کو, ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, سگریٹ نہیں پیتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, آپ کی سوتے ہیں ٹھیک, آپ کی جو وزن ہے اس کو پرفیکٹ رکھیں. تو اگر بلاکیج بن بھی رہی ہیں تو وہ رک جاتی, تھم جاتی اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو ایک تو بنیادی علاج ہے. لیکن کچھ لوگوں میں یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں, یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, یا تکلیف ہوتی ہے, یا پکڑے جاتی ہیں اور شدید بلاکیج, تو اس کو پھر دوائیوں سے یا لائف سٹائل سے وہ ریورس نہیں ہو سکتی. تو اس گروپ کے اندر پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے دوائیوں کے ساتھ. لائف سٹائل اور دوائیاں مین علاج ہے. بالکل. پھر ہمیں پلمبنگ کرنی پڑتی ہے. 2 قسم کی پلمبنگ ہے. آپ سمجھے, پائپ کے اندر سے پائپ صاف کر دو,
یا دیوار توڑ کے نیا پائپ لگا دو. ہمیں خون کی روانگی تیز کرنی ہے, یعنی ان نلکوں میں پانی آنا چاہیے جیسے پلمبنگ میں آتا جی جی بالکل پائپ سے. تو یہ آپ کے پائپ ہیں جو خون پہنچا رہے ہیں آپ کی دل کی شریانوں کو, جیسے باتھ روم کے اندر ایک پائپ نلکا جو ہے وہ. تو اب اگر آپ پائپ کو اندر سے صاف کر دیں, اس کو کہتے ہیں اینجیوپلاسٹی, یعنی خون کی شریانیں بغیر توڑا پوڑی اندر سے صاف ہو جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں, آپ دیوار توڑ کے نیا پائپ ٹنکی سے نلکے تک لگائیں تو پھر نیا پائپ میں نلکا چلے گا پانی, یعنی دل کی شریان نہیں لگائیں, اس کو بائی پاس کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کی پیر سے شریانیں نکال کے پیوند کاری کی جاتی ہے بڑی شریان سے, جہاں بلاکیج ہے اس کے آگے لگائی جاتی ہے, یا آپ کی قدرتی شریانیں ایک دو ہیں جن کا ایک اینڈ کاٹ کے لگا دیتے ہیں. یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے سر کہ اس کی اینجیوپلاسٹی ہوگی اور اس میں بائی پاس ہوگا, کیا فرق ہے؟ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ لانگ ٹرم پہ پائیداری کس کی ہے. تو اگر ایک جگہ ایک بلاکیج ہے اور باقی شریانیں ٹھیک ہیں تو اس کو پھر بائی پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح دو جگہ پر اگر ہیں دو بلاکیجز سمپل سی, اس کی بھی اینجیوپلاسٹی بہتر ہے. اگر بہت جگہ پر مختلف جگہ پر بلاکیج ہیں اور آپ کو ان کو صاف کر کے 4-5 اسٹینٹ ڈالنے ہیں, یا ایسی جگہ پر ہے جہاں مشکل ہے اس کی اینجیوپلاسٹی ہونی, چوراہے پہ ہے, برانچز جس کو کہتے ہیں, یا شریان میں بلاکیج اتنی گندی ہے, سیمنٹڈ ہے کہ کھلنے کی چانسز نہیں ہیں, تو پھر اس کو چھیڑنے سے بہتر ہے کہ اس کو بائی پاس کر دو. تو پھر بائی پاس, تو یہ اس کی گائیڈ لائنز ہیں کہ کن میں بائی پاس کن. لیکن اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پھر یہ بھی فیکٹر ہے کہ آپ کی جو لوکل فیسلٹی ہے وہ کتنی ہے, ایکسپرٹیز کتنی ہے, مریض کی عمر کتنی ہے. اب اگر اینجیوگرافی میں بلاکیجز تو نظر آ گئیں, لیکن فرض کریں کہ وہ مریض جو ہے وہ بہت ضعیف ہے اور اس میں لنگس کے خرابی ہے, تو انستھیزیا برداشت نہیں کر سکتا, تو بے شک جس طرح کی اس کی بلاکیجز ہیں جب بائی پاس کے لیے تو سلانا پڑتا ہے, بالکل, تو اس میں پھر ہمیں اینجیوپلاسٹی مجبوری میں کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے تفصیل سے ہمارے ویورز کو یہ بتایا. اچھا, اگر ایک دفعہ کسی کو کا اینجیوپلاسٹی ہو جائے یا بائی پاس ہو جائے تو کیا اس کو پھر رسک ہوتا ہے کہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا نا, ہم بیماری کا تو علاج کر نہیں رہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو بھی کہ ایک مرتبہ بائی پاس ہو گیا یا اینجیوپلاسٹی ہوگی. دیکھیں بیسکلی بائی پاس جو ہے وہ آپ کا بلاکیج کو بائی پاس کر دیتا ہے, اینجیوپلاسٹی میں اسی بلاکیج کو صاف. اصلی یہ سمجھ لیں کہ آپ نے نیا پائپ لگا دیا یا پرانا پائپ. اب اگر ٹنکی اور پانی صاف نہیں رکھیں گے تو پھر سیمنٹ جم جائے گا. بالکل صحیح. تو اسی طرح خون صاف نہ رہے, اور خون کی صاف رہنے کی ہی جو رسکس ہیں وہی میں نے آپ کو بتائیں, جس میں بلڈ پریشر, یعنی اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں سکون ہے, سونا ہے, ورزش ہے. اس کے علاوہ آپ کی کولیسٹرول کا خراب ہونا, خراب طرح کی کولیسٹرول باڈی میں ہو, شوگر ان کنٹرولڈ ہو آپ کو, یا شوگر ہو, بلڈ پریشر آئیڈیل سے زیادہ رہ رہا ہو, تو اس طرح کی اسموکنگ کر رہے ہوں آپ, تو اس طرح کی چیزیں جس میں اسٹریس بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اسٹریس میں آپ کی دل کی شریانوں پہ ایک طرح سے اندر اس کی خرد لگتی رہتی ہے اور اریٹیشن ہوتی رہتی ہے, اور اسٹریس ہارمونس آپ کی دل کی شریانوں کی لائننگ کو خراب کرتے ہیں, تو ادھر پھر گند جمتی ہے. تو ہم لوگ اسٹریس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. کولیسٹرول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کچھ زیادہ ہی امپورٹنس دیتے ہیں. صرف کولیسٹرول کے کنٹرول کرنے سے آپ کی یہ جو بیماری ہے پھر نہیں رکے گی اگر آپ اور چیزیں نہ کریں. تو بائی پاس اگر کسی کا ینگ ایج میں ہوتا ہے اور آپ کے کنٹرول نہیں ہوتے رسک فیکٹرز, تو 10-12-15 سال بعد اس کی پھر سے بلاکیج بن جاتی ہے. پھر سیکنڈ بائی پاس رسکی ہوتا ہے تو پھر ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں. اسی طرح آن ایوریج ہم اگر کسی کی 30-40 سال کی عمر میں اینجیوپلاسٹی کریں تو ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگوں کو 1 یا 2 اینجیوپلاسٹیاں اور لائف میں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی بھی یہ حتمی علاج نہیں ہے. بہت سے لوگ لکی ہیں کہ ایک ہی بائی پاس یا ایک ہی اینجیوپلاسٹی کے بعد وہ مستقل ہمیشہ ٹھیک رہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو 1 یا 2 کرانا پڑتا ہے, ڈیپینڈنگ کہ آپ کے رسک فیکٹرز کنٹرول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور ہمارے ہاں سارے رسک فیکٹرز نہیں. اچھا, رسک فیکٹرز کنٹرول کر بھی لیں تو بھی آپ کی موروثی ایک پرابلم ہے, جو سب کچھ پرفیکٹ ہو پھر بھی آپ کی بلاکیجز بنتی ہیں. فیملی میں ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری اسٹرانگ, جینز آپ کے خراب ہوں, کچھ ایسے ایلیلز ہیں جینز کے جو یہ افیکٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم آتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ماشاءاللہ آپ بھی پریزیڈنٹ رہے سوسائٹی کے, اور آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں.
پاکستان میں خصوصاً اس کا ریشو کیا ہے اینجیوپلاسٹی کا یا بائی پاس کا؟ کیا کیسز بڑھ رہے ہیں؟ ہاں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. 1990s میں تو ہارڈلی فرض کریں 1000 بائی پاسز ہوتے تھے تو 20 ایک اینجیوپلاسٹیاں ہوتی ہوں گی. اچھا. اور پاکستان میں اور بھی میرا خیال ہے یہی ریشوز تھے اور دنیا بھر میں. اب تقریباً پاکستان میں اگر 1000 اینجیوپلاسٹیز ہوتی ہیں تو 2 یا 3 بائی پاسز ہوتے ہیں. اس طرح کا ریشوز ہے. اچھا. 10 بیڈ. میں پرائیویٹ اور اوور آل بات کر رہا ہوں. پبلک ہاسپٹلز میں یوزلی جہاں کاسٹ کے مسئلے ہیں, یہاں اینجیوپلاسٹی مہنگی ہے تو ادھر ریشو ذرا کم ہے. وہاں لیٹ سے کہ اگر 10 اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے تو 1 بائی پاس ہو جاتا ہے. بٹ جنرلی اوور آل دنیا میں آج کل بائی پاسز بہت کم ہو گئے ہیں بیکاز اسٹینٹس کی کوالٹی اور اکوپمنٹ کی اور لوگ ذرا وہ سمجھ گئے ہیں. تو وہ یوزلی اوپن ہارٹ سرجری نہیں کرانا چاہیے. کچھ دنیا کے حصے ہیں, جاپان ہو گیا, ساؤتھ کوریا وغیرہ ہو گیا, جہاں وہ بائی پاس کراتے ہی نہیں. ان کا ایک ٹریڈیشن ایک سائیکولوجیکل وہ ہے, وہ صرف اینجیوپلاسٹی ہی ہوتی ہے. اچھا. تو اب آج کل جو سرجری ہے وہ زیادہ تر اور چیزوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں. ان میں یہ ویلف کی سرجری زیادہ ہو رہی ہے, ریپیئر وغیرہ زیادہ کر رہے ہیں, اسپیشل سرجری زیادہ ہو رہی ہیں. اب تو ایون ویلف بھی وداؤٹ سرجری وہ ٹیوی اور اس طرح سے چینج ہو جاتے ہیں. تو جتنا کم از کم کاٹا پیٹی ہوتی ہے اتنا زیادہ دنیا اس طرف جا رہی ہے. تو بائی پاس کی والیومز تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں اوور آل, اور بائی پاس اینجیوپلاسٹی بہت بڑھ رہی ہے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان میں ہر وہ فیسلٹیز ہے جو باہر کی دنیا میں جو پہلے لوگ سب کچھ ہیں. یہاں کبھی کبھار انوینٹری وغیرہ کا آج کل پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن ایوری تھنگ از اویلیبل. کوالٹی بھی, لڑکے بہت اچھے ٹرینڈ ہیں یہاں, سب کچھ ہے سوائے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے. باقی دنیا کی ہر چیز یہاں موجود. آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ آپ عام پیشنٹ کو آج جن کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے یا بائی پاس ہو چکا ہے, جہاں بلڈ پریشر جن کا ریز, ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ بلڈ پریشر دیکھیے ایک فیکٹر ہے 10 فیکٹرز میں نے بتایا. بلڈ پریشر پہ آپ اتنا دھیان نہ دیں جتنا اور چیزوں پہ بھی دیں, جیسے اسٹریس پہ دیں. اپنی لائف سٹائل میں سکون ہونا چاہیے, سوئیں 8 گھنٹے, ورزش ریگولر کریں, وزن آئیڈیل. اگر آپ کی یہ چاروں چیزیں ہیں, وزن آئیڈیل ہے, پیٹ نہیں نکلا ہوا, ورزش کر رہے ہیں, سکون کی زندگی ہے, سو رہے ہیں 8 گھنٹے, تو چانسز ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. پھر آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی, بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہے گا, ہوپفلی کولیسٹرول بھی ٹھیک. اگر زیادہ ہے تو وہ اسٹیٹنز آتے ہیں, وہ ضرور کھائیں. خون پتلا کرنے کی دوا ضرور کھائیں. بلڈ پریشر کو اپنی عمر کے لحاظ سے آئیڈیل ڈاکٹر سے پوچھیں. یعنی ایک یہ 140/80 ہی نہیں صحیح, کچھ لوگوں میں 120/70-80 کی زیادہ بہتر ہے, اور کچھ لوگوں میں 150-90 تک بھی برداشت ہے. تو یہ آپ کے انڈیویجول ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ کے لیے آئیڈیل لیولس. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کریں. اگر ہمیں خدا نخواستہ کبھی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے یا بائی پاس ہو چکا ہے, کہ ہم پھر یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ہم کلیئر ہو گئے ہیں. ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کریں, کھانے پینے پہ احتیاط کریں, ورزش کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان بیماریوں سے نہ بچ سکیں, یا آئندہ ہم جو ہے رسک فیکٹر ہمارا کم ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.